سینٹ کا الیکشن ہو گیا اور علی امین گنڈاپور صاحب کافی اس پہ خفا بھی نظر آ رہے ہیں، تو ویسے تو اب الیکشن ملتوی کر دیا گیا اور وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ حلف نہیں لے رہے مخصوص نشستوں پہ جو لوگ آئے ہیں، تو پھر تو ملتوی تو ہونا تھا۔ نہیں دیکھیں اطہر، بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ووٹ عمران خان کو ملا ہے، میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن کسی طریقے سے بھی زبردستی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے خان صاحب کی پارٹی کو اور خان صاحب کے مینڈیٹ کو چرا کے، عوام کے مینڈیٹ کو چرا کے زبردستی جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک بھی ہماری پنجاب اسمبلی میں سے 2 ریکاؤنٹنگ کے اندر ہماری 2 جو سیٹیں ہیں وہ کھا لی گئی ہیں، وہ نون لیگ کو دے دی گئی ہیں۔ عجیب مذاق ہو رہا ہے کہ یعنی اگر بلینز آف منی آپ نے 8 فروری کو ایک ووٹ کی پرچی ہوتی نا 5 سال کے پاس عوام کے پاس اور کیا ہتھیار ہے؟ عوام تو کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھاتے، نہ ان کے پاس کوئی بارود ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی گولی ہوتی ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بعد ایک ووٹ کی پرچی کے ذریعے وہ فیصلہ کرے کہ یہ والا حکمران مجھے پسند ہے، یہ والا حکمران مجھے نہیں پسند، یہ مجھے کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے، یہ کینڈیڈیٹ نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔ ووٹ کی پرچی کے ذریعے فیصلہ ہو گیا، کھربوں روپے لگا دی آپ نے الیکشن کے پروسیس کے اوپر، ہم بھی میدان میں اترے، جو جنگ و جدل کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے ان کا مینڈیٹ ہی نہیں مانا۔ اب فارم 47 والوں کو زبردستی قوم کے اوپر مسلط کرنے کے بعد اب کے پی کے میں علی امین گنڈاپور نے پچھلے دنوں کتنی میچورٹی کا، کتنی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کنفرنٹیشن کی طرف جائیں، حالانکہ ان کو پر کہ جی پنجاب میں بھی وہ نہیں آ سکتے، وہ اپنے لیڈر عمران خان کو بھی نہیں مل سکتے۔ ایک ہی الیکٹڈ اس وقت پاکستان کے اندر حکومت ہے اور وہ کے پی کے کی حکومت ہے، وہ عوام کے ذریعے آئی ہے، فارم 45 کے ذریعے آئی ہے، اسی کو ہی سزا دی جا رہی ہے، اسی کو ہی جو ہے وہ فکس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ زرتاج، یہ تو دیکھیں نا پشاور ہائی کورٹ میں گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، یہ سیٹیں دوسروں کو ملنی چاہیے۔ پھر وہی بات ہے نا کہ کے پی کے میں حکومت پاکستان تحریک انصاف نے بنائی، میجورٹی ہماری ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو بنا کے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لکونہ بیچ میں نکال کے آپ زبردستی ہماری ٹیکنوکریٹس کی سیٹ، ہماری مائنورٹیز کی سیٹ اور ہماری خواتین کی سیٹ، کہتے تھے نا پی ٹی آئی شجر ممنوع ہے، بندر بانٹ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو شرم نہیں آئی ہماری سیٹوں کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے، اور ایسی خواتین اور ایسے لوگ جو ہم سے ہارے ہیں میدان میں، ہم سے الیکشن کے اندر ہارے ہیں، وہ سب کے سب کل میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہماری سیٹوں کے اوپر آئے تھے۔ آنا ہے نا تو اپنی الیکشن میں جیت کے آؤ نا، اور آپ کو آپ کے حصہ مل جائے گا۔ اب دیکھیں نا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اب علی امین نے اپنے صوبے کی خاطر وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے، حالانکہ کتنے کرٹیسزم ہوئی فارم 47 والوں کو، اور جنہوں نے 2 سال سے ہمارے ساتھ ظلم جبر اور زیادتی کی ہے، اس کی وجہ سے علی امین کے اوپر پھر کرٹیسزم ہوتی ہے، کیونکہ اس فریم میں لوگ انٹیریئر منسٹر کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو پی ٹی آئی کے لوگ ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اور علی امین کی گنڈاپور کی مجبوری کہ اس نے اپنے صوبے کا فنڈ لے کر آنا ہے۔ 1600 آپ نے کے پی کے فنڈ این ایف سی ایوارڈ کے تحت نہیں دیے جو آپ نے گیس کی اور بجلی کی رائلٹی میں کے پی کے کو دینے۔ آپ نے جو فاٹا کے مرجر کا وعدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہر سال آپ 100 ارب جو ہے وہ فاٹا کی مرجر کے لیے آپ کے پی کے کو دیں گے، 5 سال میں آپ نے صرف 87 ارب دیا ہے، 417 ارب آپ کا کے پی کے کا پینڈنگ، آپ نے کے پی کے کو پیسہ نہیں دیا، وہ صبح علی امین کیسے چلائیں؟ وہ اپنی گاڑی کے لیے پوشش تو کروڑوں کی نہیں کروانے نا، وہ تو 10 لاکھ کا ہیلتھ انصاف کارڈ فری دے رہے ہیں۔ اب علی امین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ علی امین کی جو میجورٹی ہے اس کو زبردستی مائنورٹی میں کمزور حکومت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب حکومت کے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں سینٹر کے اندر، وہ سب کے سامنے، وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ہم آلموسٹ دیوالیہ یعنی بینکرپٹ ہو چکی ہے یہ پوری قوم، یہ نیشن، اس حد تک انہوں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جو احتجاج کی بات کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ کیا کوئی عید کے بعد کوئی نئی آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں نا کہ یہ جو فارم 47 والا جو ریحانہ ڈار سے ہار گیا تھا، یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف، اس کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے، کوئی حیا آتی ہے اس کو؟ ایک تو یہ خاتون سے زبردستی جو ہے وہ سیٹ لے کے یہاں پہ منسٹر بن گیا، ڈیفنس منسٹر، اور سنا ہے کہ یہ انہوں نے تو دیکھیں نا بات کی نا کہ ملک میں اگر ٹیکس کا نظام ہوا تو یہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، تو ایک طرح سے انہوں نے قوم کی، ملک کی فکر ہی کی۔ آپ اتھر یوں کریں نا، آپ اپنے کیمرہ مین سے کہیں عوام کے اندر جائے کہ جب ملک خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جائے گا تو عوام کو کتنا نقصان ہوگا۔ عوام تو آلریڈی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کری ہے، عوام تو آلریڈی مہنگائی برداشت کری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، عید کے اوپر بچوں کے کپڑے ہوتے نہیں ہیں، کھانا ہوتا نہیں ہے، لوگ اپنے بچے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں نواز شریف کا، شہباز شریف کے دور میں ہوتی ہیں۔ اصل جو رولا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس کو کون کہہ رہا ہے؟
نہج پہ کون لے کر آ رہا ہے؟ وہ جو 35 سال سے حکومت کر کے آتے. یہ 3 دفعہ کے وزیر تھے, یہ 3 دفعہ کے مشیر تھے, ان کی 3 دفعہ کی حکومت تھی. یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. ابھی ان کے 16 مہینے کی جو ان کی حکومت تھی, 35 کے قریب پاکستان میں منسٹرز ہیں, 100 کے قریب ان کے وزیر مشیر اور منسٹرز تھے. جھنڈا لگا ہوا ہے, پروٹوکول ہے, پورٹ فولیو نہیں ہے, مراعات مل رہی ہے منسٹر کی. او ایس ڈی منسٹر, یہ بھی پاکستان کے اندر پہلا ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ او ایس ڈی منسٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں موجود ہے, کیونکہ سب کو خوش کرو. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا نا, یہ جو کفن دفن کے پیسے پاکستانی کے پاس رہ گئے, یہ بھی خواجہ آصف اور پی ایم اعظم میں لوٹنا چاہتے ہیں. دیکھیں لیڈرشپ, اب میاں صاحب ہیں, وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آلدو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. پنجاب کی جو حکومت کی سرکاری میٹنگز ہیں اس میں بھی وہ شامل ہو رہے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ پنجاب کو بہتر کیا جائے, وہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلے میاں نواز شریف کو وکٹم کا میں بالکل کھیلنے نہیں دوں گی. اس سسٹم کے بینیفیشری ہے. آج اگر علی امین گنڈا پور سے میجورٹی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, آج اگر سینٹ کا وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے, اگر ججز جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہماری پرائیویسی کو انویٹ کر کے ہم سے زبردستی جو ہے وہ فیصلے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہمارے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, اس سسٹم کا سارا بینیفیشری کون ہے؟ نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, مریم نواز ہے, یہ سارا خاندان ہے, زرداری ہے. اس پورے پکڑ دکڑ کا جعلی جو سارا مینڈیٹ ان کو دیا گیا, اس کا سارا بینیفیشری. تو یہ کس طریقے سے کمپرومائز کر کے کہہ رہے کہ میں جی اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کر کے اور میں ملک کی خاطر جو ہے, ملک کی خاطر کیا, اپنی بیٹی کی خاطر, اپنی بیٹی کے جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ایک وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے, ہیلی کاپٹر میں ایسے ٹھون سے جاتے ہیں جیسے کوئی بارات جا رہی ہو, اس طرح کا شوق. ان کے تو شوق ہی نہیں ختم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر لے رہے ہیں غریبوں کے لیے, ایمبولینس آ رہی ہے, وہ ایمبولینس ایئر ایمبولینس لے رہے ہیں وہ پنجاب میں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں, ہر روز ایکسپوز ہوتے ہیں, ہر روز ان کا مذاق اڑتا ہے. 300 روپے انہوں نے یونٹ بجلی وہ کر رہی تھی, سستی کرنی تھی, مہنگی کر دی نا عید سے پہلے. کہتے تھے کہ اگر ملک کے اندر مہنگائی ہو, اگر بجلی کی قیمت, اگر پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو جائے نا, تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. تو الحمدللہ تو وزیر اعظم تو اس کا چاچا صحیح بیٹھا ہوا ہے نا, تو وزیر اعظم چور ہے. آپ کے دور میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا, اور اس وقت جو ہے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے, لیکن اس وقت 6% پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انفلیشن گئی تھی. ان کے ہاں 36 کو کراس کر کے جا چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کر کے کوئی ہم لوگوں نے آسٹریٹی ڈرائیو کیا تھا, ہمارے کوئی خرچے نہیں تھے, ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں تھا, ہمارے کوئی وزیر مشیر ایکسٹرا نہیں تھے. خان صاحب تو ہمیں وہ چائے پلانے کی بھی روادار کیبنٹ میٹنگ کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے, اور یہ آن دی ہول یہ اپنے آپ سے وہ خود شروع کرتے تھے. یہاں پہ ان کے عشرت دیکھیں نا, نہیں اثر میری بات ہے نا, اگر یہ ڈرامہ کرنا ہے کہ میں نے تنخواہ نہیں لینی ہے, اگر تنخواہ نہیں لینی ہے تو پھر اس کے بعد 3 کروڑ کی پوشش اور میچنگ ٹائرز اور یہ وہ کیسے ہو جاتی ہیں اپنے اس کے لیے. والد کے محترم کی پاکستان کے پنجاب کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر, آٹے کی قیمت کے اوپر یا آٹے کی بوری کے اوپر وہ جو ڈرامہ سارا ہو رہا ہے, آٹے میں کھلائن میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, وہاں پہ نواز شریف کی بگوڑے کی تصویر کیوں نہیں؟ اب بگوڑے نہیں ہے نا, اب تو وہ معزز رکن ہے قومی اسمبلی کے. تو یہی معزز رکن تو یہی ہے نا کہ پھر پاکستانیوں کے لیے اور قانون, ان کے لیے اور قانون ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سارے سسٹم کا بینیفیشری نواز شریف اور اس کا خاندان ہے, یہ وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتے. کیونکہ مجھے بتائیں نا کہ یہ کون سا وہ ہوتا ہے جو کہا تھا کہ میں بیمار اور میرے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں اور مجھے اگر 4 دن کی گارنٹی دے کہ ان کے خدا نخواستہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. جب یہ 4 سال کے لیے مفرور ہوئے, کون سا مفرور ہوتا ہے کہ جب وہ ملک کے اندر انٹر ہوتا ہے تو نادرا خود چل کے ان کے بائیو میٹرکس کرا دیتا ہے. چلیں اس میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جج صاحبان نے خط لکھا, ایک بینچ بنا, اب آپ کی جماعت کے اندر سے بھی مختلف آوازیں آ رہی ہیں. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ فل کورٹ بننا چاہیے, بیرسٹر گور صاحب نے بھی غالباً یہ کہا, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے معاملہ وہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بیچ میں نہیں کودنا چاہیے. تو یہ معاملہ عدالتی ہے, عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا ہے, آپ لوگ اس کو سیاسی کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا, اگر ہم سیاسی کیسے نہ بنائیں کہ ان کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان کے فیصلوں کو پر اثر انداز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی, ہماری پارٹی کا نشان چھینا, خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی ہے تاکہ قوم کی امید کو توڑا جا سکے. 200 سے زیادہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ نشان دے دیے گئے. اس کے بعد فارم 47 والوں کو زبردستی جو ہے یہ سارا مولڈ کرنے کے بعد بینیفیشری جو نواز شریف, شہباز شریف, تو یہ پولیٹیکل معاملہ کیسے نہیں ہے؟ اور جو جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے, اگر یہ جوڈیشل معاملہ بھی ہے, اچھا لگتا ہے یہ ملک, اس ملک کے اندر اس حد تک تمام لوگ گر گئے ہیں ایک صرف نواز شریف, شہباز شریف کو کرسی کے اوپر بٹھانے کے لیے. عوام کا مینڈیٹ تو چوری کر لیا, اب آپ معزز ججوں کو بھی نہیں بخشتے.
اچھا چلو مجھے سی خاتون تو میں ایک ورکر ہوں نا، ایک ٹائگریس ہوں، میری انا تو بہت چھوٹی ہے. کل میں پنڈی، میں ڈیرہ غازی خان میں 9 مئی میں موجود تھی. کل میں پنڈی کی ATC کورٹ میں میرے اوپر صرف ایک پنڈی ڈویژن کے اندر 14 FIR جو ہے وہ کر دی گئی، مجھے دہشت گرد قرار دے دی گیا. میں اس کے لیے کورٹ کے چکر لگا رہی تھی. آج میں سائفر کیس میں گئی تو شاہ محمود صاحب کی بیگم صاحبہ آئی ہوئی تھی، بیمار خاتون ہے، روزہ کے اندر وہاں آ کے بیٹھی ہوئی تھی. علیمہ آپا ہو گئی، ساری خان صاحب کی بہنیں ہو گئی، ان کی بیگم صاحبہ ہو گئی. ساری معزز خواتین جو کورٹوں کے چکر لگاتی ہیں صرف اس لیے کہ نواز شریف، شہباز شریف کو سسٹم کا بینیفیشری کیا جائے. تو جب آپ معزز عدالتوں کو، ججوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں اور آپ ان کے فیصلے کے اوپر نظر انداز ہوتے ہیں، چلو اس کو چھوڑ دیں کہ کون سا بینچ ہے، کون سا سینئر ہے، کون سا جونیئر ہے. کیا اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو مجھے ایک بات بتایا تھا، جب اس ملک کے اندر فیصلے ہوں گے کیا انصاف کے اوپر وہ مبنی ہوں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیصلے انصاف کے اوپر ہونے چاہیے.